بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا اس قوم کا، پاکستان کا 73واں یوم آزادی ہے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے جو ہے ایک لیڈنگ پرسنالٹی کو یہاں مدعو کیا ہے، ہم ایک ایسے قائد کو یہاں ہم نے بلایا ہے جو انسانی رویوں کے استاد مانے جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن آج ہمارا جو ہے ٹاپک ہے کہ یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی ہے، 73 سال ہمیں ہو گئے ہیں، اور کیا ہم ناکام رہے ہیں، ہم کامیاب رہے ہیں، کیا ہم ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہیں، ہماری آگے کا خواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے بہت ہی اپروپریٹ، بہت ہی مناسب شخصیت کو یہاں مدعو کیا ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب موجود ہیں، اور 3 فیکلٹیز ایسی ہیں جس کے آپ ڈین ہیں۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، فیکلٹی آف سائیکیٹری، کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے ڈین ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جناح ہسپتال کراچی کے بھی آپ ڈین ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، تیسرا بھی سن لیں کہ آپ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے بھی آپ ڈین ہیں، اور اس کے یہ بات یہاں ہے کہ آپ اس کے علاوہ صدر ہیں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے، ماہر نفسیات، امراض نفسیات، دماغ، منشیات، جنسیات کے بھی آپ جو ہیں ماہر ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، انسانی رویوں پہ آپ نے بہت کام کیا ہے، اور ہم ان سے ہمیشہ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک قومی ہیرو کے طور پر ہم اس لیے لیتے ہیں ان کو کہ قوم میں جو قیادت کی فقدان ہو گیا، اس میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بتا سکیں کہ راہ کا تعین کیسے ہوتا ہے، لوگ قومیں کیسے ترقی کرتے ہیں، اور ان کے زوال کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں اس قوم کی ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات خوشی کی یہ ہے کہ ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے یہاں پوری دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں، اور ہم نے منوایا بھی اپنے آپ کو۔ اب ہمارا یہ ہے کہ قوم یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو اتنی تکالیف اٹھائی ہیں، زخم ہم نے سہے ہیں، دشمن نے ہمیں ناکام بنانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک جو ہے قائم دائم ہے، ترقی کی راہ پر بھی اس کو جانا ہے۔ آپ جو ہے ایسی صورتحال میں جب ہم تکالیف سے گزر کے، امتحانات سے گزر کے اب تک زندہ ہیں، تابندہ ہیں، پرحوصلہ ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کی شاہراہ پر ہم گامزن ہیں؟ ہم کہاں، ہمارا قیام ہوتا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ ملک 73 سال پہلے جب وجود میں آیا تو سب کا یہی خیال تھا کہ یہ کچھ عرصے میں ہی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے جو بڑے تھے ان کی وجہ سے جو ابھی تک قائم و دائم ہے۔ گو کہ ہم سے غلطیاں تو بہت ہوئی ہیں، 73 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو اس کے لیے، لیکن ہمیں ابھی بھی آپٹیمسٹک اور خاص طور پر ہمیں پر امید ہیں ہم، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ گو کہ غلطیاں تو بہت ہوئیں، لیکن اگر ہم گنوائیں سب سے بڑا اثاثہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں اور اپنے طور پر اپنی راہ کا تعین کر سکتے ہیں، اور نمبر 2 کہ ایک ینگ نیشن ہے ہم۔ دنیا کی قوموں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمارا زیادہ تر عوام ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے موسم اچھے ہیں، ہماری زمینیں اچھی ہیں، ہمارے لوگ کیپیبل بہت ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایکسنٹ کافی ٹھیک ٹھاک ہے، اور انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی سطح پہ اگر ہم کرکٹ کے میدان میں کمپیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے کچھ ادارے جیسے کالج فزیشین سرجن ہیں، یا ہماری پاکستان کی آرمی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اٹامک جو ہماری وہ ہے جد و جہد ہے، وہ کافی کیپیبلٹی دنیا میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر پہ تکلیفیں اور وہ بہت ملی ہیں، اور انٹرنیشنل سازشوں کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن
کامیاب شخص وہ ہے جو ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلے، اور ہم انہی حالات میں جو انٹرنیشنل سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، یا اگر ہماری اپنی جو دیکھا جائے کہ لٹریسی ریٹ کم ہے، اس کو اگر ہم اس کی نشاندہی کریں اور اچھی قیادت کے ساتھ اور یکجا ہو کے اور اس طرح نظریے سے کے ساتھ ہم سب کا جینا، ہم سب کا مرنا ایک ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ ہم سب کی خوشحالی سب کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہے، تو اس سلسلے میں اگر یہ ولولہ پیدا ہو تو کوئی چیز نہیں ہمیں روک سکتی ایک بہت عروج پہ جانے والی قوم سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو زوال اب ہم دیکھتے ہیں اور ہم تھوڑی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، قیادت کا فقدان رہا ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو ایک دو اور لیڈر ہوں گے، اس کے بعد تو ایک فقدان ہی نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب قوم انتشار کا سامنا کر رہی ہو، ایسی صورت میں آپ کیا حل دیتے ہیں کہ اس قوم کو کس طرح اس کیوس سے، اس انتشار سے، اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے؟ ایز اے لیڈر آپ جو ہے رویہ جات کے آپ جو ہے ماہر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں انالائز کرنا پڑے گا کہ یہ 73 سال ہم سے کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، پھر ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی پڑیں گی کہ ہماری سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں۔ سب سے بڑے مسئلہ ہمارا ایک یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ، خواندگی کی شرح، اور تعلیم بھی وہ والی معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ، اور یہ چیز کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی جو ہے، ہمارے پاکستان کے کئی لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اکانومی کے طریقے بتائے ہیں، تو اگر وہ ہم ایز اے قوم جو ہے ایسے لوگوں کو چناؤ کریں اور پارٹیسپیٹ کریں۔ اب ہمارے ہاں اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو شریف لوگ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے سے گھبراتے ہیں یا حصہ نہیں لیتے۔ اگر ہم یکجا ہو کے یہ سوچ لیں کہ نہیں، ہمارے ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے، خواندگی کی شرح کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اپنی ایگریکلچر کو، جیسے ایگریکلچر میں ہمارے دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ برازیل میں 4000 من فی ایکڑ ایوریج گنے کی پیداوار ہے، پاکستان کی 400 من سے بھی کم ہے، تو 10 گنا ہم آگے جا سکتے ہیں اگر اس میں لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ اور ہر فیلڈ میں آنے چاہیے۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹری انجینئرنگ کے علاوہ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، پھر بیچ میں MBA کی وبا آئی، آج کل IT کی وبا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہر شعبہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ قدر والا ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں تو دوبارہ پیدا ہوں تو میں تو ایگریکلچرسٹ بنوں کہ پاکستان میں بڑی گنجائش ہے کہ ہم ایگریکلچر کو فروغ دیں، اسی طرح سے جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پلانٹیشن ہے، یعنی ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور خوش قسمتی سے اس گورنمنٹ نے انوائرمنٹ کو ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر جنگلات 30% سے کم ہوتے ہیں تو موسم چینج ہوتے ہیں، اور 5% سے کم ہوں تو زلزلے طوفان آتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں ہولسٹیکلی دیکھنا پڑے گا ہمارے ملک کو کہ ہمارے لوگوں کی اور اس ملک کی ترقی کس چیز سے وابستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہماری جو قوم ہے اور جو مایوسی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ مایوسی کو دور کرنے کی کچھ امید اس لیے نظر نہیں آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک فارمولا سی باتیں ہو گئی ہیں، اس میں عمل درآمد کرنے والے نہیں ہیں، جو اس کا بھی جواب ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ عمل درآمد، اگر ہم سوچتے ایسا ہیں، ہم کرنا ایسا چاہتے ہیں، ہماری امیدیں، ہمارے خواب یہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے، اور اس المیے کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اس کا تو بالکل ہی آسان حل ہے کہ دیکھیں، ہمارے سوچ، جذبات اور رویے کو ٹھیک کرو، تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے جذبات اور رویے کو، میں اپنے آپ کو، ہر شخص اپنا کام یعنی اپنی سوچ اور رویے اور جذبات کو ٹھیک کرے اور اپنا حصے کا کنٹریبیوشن کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پہیہ جو ہے اسٹیئرنگ والا کام شروع کرے اور بیٹری جو ہے پہیے والا کام شروع کرے تو ٹھیک نہیں ہے۔ سلسلہ یہی ہے کہ استاد اپنا کام صحیح کرے، ڈاکٹر اپنا صحیح کام کرے، اگر اس کسان اپنا کام صحیح کرے، صحافی اپنا کام صحیح کرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ
خود کو تبدیل کرنا آسان ہے بنسبت دوسرے کو تبدیل کرنے میں، اور ہمیں یکجا ہو کے اپنی سوچ، رویے اور جذبات کو اس لحاظ سے ریفائن کرنا پڑے گا جس میں سب کی خوشحالی ہو۔ یہاں سوال پھر یہ اٹھے گا کہ یہ جو قیادت کا فقدان ہے نا، جو بھی قومیں اس طرح نہیں بنا کرتی، لیڈر سے بنا کرتی ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں مجھے نظر آتی ہے ایسی، تو اس کا جواب ہم حاصل کریں گے، اس کمی کو کیسے ہم دور کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے قومی رویوں کی بات ہو رہی ہے، انتہائی اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس انتشار سے اور جو بحران ہے، جو دلدل میں ہم قوم کی حیثیت سے پھنسے ہوئے ہیں، اس کا راستہ کس طرح ہم نکال سکیں، اور وے آؤٹ کے ہم ڈاکٹر صاحب کی مدد سے ڈھونڈنا چاہیں گے، وہ سچ ڈھونڈنا چاہیں گے جس کا ہم سامنا نہیں کر پاتے، اور یہی ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے۔